امی کا چیک اپ کرنے کو وہ لڑکی ڈاکٹر کے ساتھ آئی تھی۔ فائل اس کے ہاتھ میں تھی۔ جو تفصیل ڈاکٹر بتاتی جاتی تھیں وہ اس پر لکھتی جا رہی تھی۔ جب ہم اسپتال سے نکل رہے تھے وہ ہم کو دوسری بار راہداری میں مل گئی تھی۔ میں نے کہا کہ امی کے بارے میں اگر ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنی ہو تو بتا دیں کہ کس نمبر پر ٹرائی کریں۔ بولی، آپ میرا نمبر لے لیں، جو بات کرنی ہو میں کرا دوں گی، اور جس دن آپ کو اسپتال آنا ہو مجھے مطلع کر دیں تو آپ کو انتظار کی زحمت نہیں ہوگی۔ اب جب ہم اسپتال جاتے وہ ہماری کافی معاونت کرتی۔ یوں اس کی ہماری دوستی ہو گئی۔ اس کی ٹریننگ مکمل ہو چکی تھی اور اب واپس جانے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے امی کو بتایا کہ 8 سال کی تھی جب امی ابو میں اختلاف ہوا۔ میرے والد صاحب نے والدہ کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی۔ جب سے اب تک ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ امی نے ہم دونوں بہنوں کو ان سے لے لیا تھا۔ وہ خرچہ بھی نہ دیتے تھے۔ بڑی مشکلات میں ماں نے FA تک تعلیم دلوائی اور نرسنگ کے لیے میں یہاں آ گئی۔ ہماری امی ہمدرد تھیں۔ انہوں نے ندا کو بیٹی بنا لیا۔ یوں اس کا کبھی کبھار آنا جانا رہتا۔ پھر وہ اپنے شہر چلی گئی۔ کچھ عرصے تک ہمارا کوئی رابطہ نہ رہا۔ ایک دن اچانک اس کا فون آیا کہ وہ اپنی والدہ اور بہنوں کے ساتھ ہمارے شہر شفٹ ہو گئی ہے۔ وہ اسپتال میں رہائش حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہاں انہوں نے کرائے پر گھر لیا تھا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اچھی عادات کی مالک بھی تھی۔ ہنسمکھ اور خوش اخلاق تھی۔ امی عید پر اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ یا جوڑا لے کر رکھتی تھیں۔ میرے علاوہ عامر بھائی کے پاس بھی اس کا نمبر تھا۔ جب میں مصروف ہوتی امی بھائی سے ندا کا نمبر ملوا لیتی اور باتیں کرتی۔ امی کو اپنی صحت کے بارے میں تشویش تھی اور ندا ان کو اس لحاظ سے گائیڈ کرتی رہتی تھی۔ اتفاق سے عامر بھائی کا آفس بھی اس اسپتال کے نزدیک تھا جہاں اسے نوکری ملی تھی۔ وہ اس سے ملنے 1-2 بار اسپتال گئے۔ نہ جانے کب فون پر دونوں میں دوستی ہو گئی۔ بھائی ہمیں بتائے بغیر اس کے گھر بھی آنے جانے لگے۔ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ 2 سال تک چلا، لیکن انہوں نے ہم کو کانو کان خبر نہ ہونے دی۔ وہ ویسے ہی ہمارے گھر کبھی کبھی آتی، امی سے اور مجھ سے مل کر چلی جاتی۔ ایک دن مجھے کچھ شک سا ہوا کہ بھائی چپکے چپکے کسی لڑکی سے فون پر باتیں کرتے ہیں۔ میں نے ذرا ٹوہ لگائی تو انہوں نے بتا دیا کہ ندا فون کرتی ہے، کیا اسے پسند کر لیا ہے بھائی؟ تو وہ بولے، ہاں ایسا ہی سمجھ لو، کبھی نہ کبھی کسی سے شادی تو کرنی ہے۔ یہ بھی اچھی ہے، تم اس کے بارے میں سوچو پھر امی کو منا لیں گے۔ میں بھائی کی باتیں سن کر کچھ گمسم ہو گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ میرا بھائی ایسا ویسا نوجوان نہیں ہے۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ سنجیدہ ہو چکے تھے۔ بھائی کی پسند میرے والدین کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ میں نے بھائی سے کہا، بھائی امی ابو آپ کی شادی اپنوں میں کرانا چاہتے ہیں، بلکہ امی تو چچا کے گھر بات بھی کر چکی ہیں۔ وہ ندا سے شادی کے لیے کبھی نہ مانیں گی۔ میری بات بھی صحیح تھی۔ وہ چپ ہو گئے، مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ بہرحال میں نے ان کے کان میں یہ بات تو ڈال دی تھی کہ بھائی جان آپ ذرا سنبھل کر چلیے گا۔ والدہ کو میں نے بتانا ضروری سمجھا کہ بات بڑھنے سے پہلے بھائی کو تھام لیں۔ مجھے ڈر تھا کہ ابو کو پتہ چلا تو بہت ناراض ہوں گے اور عجیب صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ امی نے بات اپنے تک نہ رکھی اور باتوں باتوں میں والد کو بتا دی، کیونکہ وہ باتیں اپنے شریک زندگی سے نہ چھپاتی تھیں۔ وہ یکدم بگڑ گئے، بولے، یہ عامر کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو کبھی اس نے زبان نہ کھولی تھی۔ والدہ نے سمجھایا کہ نوجوان لڑکا ہے، آپ اسے کچھ نہ کہیے گا، میں خود منا لوں گی۔ بات شاید سمجھانے کی حد سے آگے بڑھ چکی تھی۔ جب والدہ نے سمجھایا، عامر بھائی بگڑ گئے، کہنے لگے، زندگی میں نے گزارنی ہے، آپ لوگوں نے نہیں۔ جان لیجئے کہ اگر مجھ پر زبردستی اپنا فیصلہ تھوپنے کی کوشش کی تو میں گھر سے چلا جاؤں گا۔ والدہ اس دھمکی سے ڈر گئیں، تاہم میں نے امی کو تسلی دی اور بھائی کو بھی کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ جو ہو اچھا ہو۔ اب ندا نے ہمارے گھر آنا بند کر دیا تھا، شاید کہ بھائی نے اسے منع کر دیا تھا۔ ہم بہنوں نے عامر بھائی سے کہا کہ آپ ہم کو ندا کے گھر لے چلیں، ہم دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ بھائی ہمیں ندا کے گھر لے گئے۔
اس کی بہن اور والدہ بہت خوش ہو کر ملی، ہماری خاطر مدارات کرنے لگیں۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید ہم نے ندا کو پسند کر لیا ہے۔ ہم کو بھی ندا اچھی لگی تھی۔ ہم بہنوں نے امی کو منا لیا کہ فی الحال آپ عامر بھائی کو تنہا نہ چھوڑیں، بلکہ ان لوگوں کے گھر آنا جانا رکھیں۔ نہ جانے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ امی نے بھی بیٹے کی ان لوگوں میں گہری دلچسپی کو سمجھ لیا۔ کوئی ماں اپنی اولاد کی خوشیوں کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھنا نہیں چاہتی۔ ابو کو منانا اب امی کا کام تھا۔ ہم تو اپنے بھائی کے ساتھ تھے۔ سچ کہوں تو پہلی نظر میں ہی مجھے ندا بھا گئی تھی۔ امی نے ایک دو بار ندا، اس کی والدہ اور بہن کو گھر بھی مدعو کیا۔ وہ شاید چاہتی ہوں کہ والد ان کو ایک نظر دیکھ لیں، پرکھ لیں تو بات آگے کریں، لیکن والد صاحب چچا کے گھر ہی بھائی کا رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس بات سے رنجیدہ ہو گئے کہ میری بیوی اور بچیاں بھی اپنے بھائی کی ہم نوا ہو گئی ہیں۔ ہم تو بھائی کی خاطر ایسا کر رہی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا اب عامر بھائی ماننے والے نہیں۔ 2 سال اس طرح گزر چکے تھے اور اب ندا کی بہن میرے بھائی سے اصرار کرتی تھی کہ اپنی والدہ سے کہو رشتہ لے کر آئیں۔ امی کب تک ندا کو بٹھائے رکھیں گی؟ جب بھی کوئی اچھا رشتہ آیا وہ مزید انتظار نہ کریں گے۔ یہ حقیقت تھی، وہ اتنی حسین تھی کہ اچھے گھر کے نوجوان اس سے شادی پر آمادہ ہو سکتے تھے۔ ممکن تھا کہ کچھ ڈاکٹر لڑکوں کے بھی رشتے آئے ہوں۔ اب جب ان خواتین نے بھائی سے اصرار کیا، انہوں نے امی سے کہا کہ آپ جلد از جلد ان کے گھر میرا رشتہ لینے جائیں، کیونکہ میں برسر روزگار ہو چکا ہوں۔ آخر آپ دیر کیوں کر رہی ہیں جبکہ لڑکی بھی پسند کر لی ہے؟ امی نے ایک بار پھر والد صاحب سے بات کی۔ وہ برہم ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں بھائی کو بھی چھوڑ دوں، میں کبھی اس رشتے پر رضامند نہیں ہو سکتا۔ والد کے غصے سے ہم سب ڈرتے تھے۔ امی بھی سہم کر رہ گئیں۔ امی نے بیٹے کو صاف بتا دیا کہ عامر تمہارے ابو ان لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کو ہرگز تیار نہیں ہے، آگے کی تم خود سوچ لو۔ یہ بات عامر نے مجبور ہو کر ندا کی ماں کو بتا دی۔ رشتہ لینے میرے والدین نہیں آئیں گے۔ میں نے ان کو منانے کی کافی کوشش کی ہے اور ناکام رہا ہوں۔ ندا کی ماں نے بھائی سے کہا، عامر ہمارے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں ہے۔ ہم نے تمہاری شرافت اور محبت دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے گھر والے شادی میں شامل ہوں یا نہ ہوں، تم بے شک اپنے دوستوں کو لے آؤ، میں نکاح کر دوں گی، لیکن رخصتی تبھی کروں گی جب تمہارے گھر والے ندا کو اپنے ساتھ رکھنے پر راضی ہوں گے۔ اس طرح مجھے کم از کم یہ اطمینان تو ہو جائے گا کہ میری ایک بیٹی کا رشتہ پکا ہے، تبھی دوسری کے لیے تگ و دو کروں گی۔ سوچو، اگر آج میں مر جاؤں تو پھر میرے بعد ان دونوں کا کون ہوگا؟ ندا کی ماں کی باتوں کا بھائی کے دل پر اثر ہوا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے گھر گئے اور ندا کی ماں نے بیٹی کا نکاح کرا دیا۔